السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب میں ایک سبق غالب کے خطوط جو اپنے دوست کے نام لکھے ہیں، ان کے آخری صفحے پر گرامر کے بارے میں کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے گرامر کے اعتبار سے رموز اوقاف، یعنی رموز اوقاف کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ پیارے بچوں، یہ رموز اوقاف جو ہیں یہ ہم اردو زبان میں، یعنی اردو زبان جتنی بھی اردو کی کتابیں ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے الٹا پیش ہے یہاں پر، تو اس کو ہلکے وقفے کے لیے ساختہ کہتے ہیں، ہلکے وقفے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس الٹے پیش کو ہم ساختہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پورے وقفے کے لیے خاتمہ، یعنی ڈیش جیسا ہے اور اس کو کہتے ہیں خاتمہ۔ جیسے یہ الٹا پیش ہے اور یہ ڈیش ہے، تو اس کو ہم وقفہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جملہ جب ہم لکھیں گے، جب ہمارا جملہ ختم ہو جائے گا اس کے آخر میں یہ ڈیش ڈالتے ہیں۔ جیسے انگریزی زبان میں فل سٹاپ کہتے ہیں، اسی طرح سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ڈیش، یعنی خاتمہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہی ہم آپ کو کہیں گے، یہاں پر لکھا ہے جیسے اردو خاکہ نگاری میں، خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے، اور یہاں پر آگے یہ ڈیش ڈالا گیا ہے، تو اس ڈیش کو ہم کہتے ہیں خاتمہ۔ تو اس کے بعد ہے ایک سوالیہ، یعنی جہاں پر بھی ہم سوال کا جملہ استعمال کریں گے تو اس کے آخر میں یہ نشانی ڈالی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ۔ اور اس کے بعد ہے تعجب کی نشانی، یعنی افسوس۔ کسی بھی جو بھی جملہ ہم استعمال کریں گے جس میں تعجب ہوگا، اس کے آخر میں اس علامت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس علامت کو کہتے ہیں افسوس کی علامت، یعنی تعجب کی علامت۔ اس کے بعد ہے قوسین، یعنی آگے ہے قوسین، دو بریکٹ جو انگریزی میں زبان میں استعمال کرتے ہیں بریکٹ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں قوسین، دو قوس ڈالے جاتے ہیں۔ اور تحریر میں آئے کسی امر کو واضح کرنے کے لیے جو بھی کچھ تحریر میں لکھنے میں جملے میں استعمال کرتے ہیں، کسی خاص کچھ الفاظ، کوئی بھی امر یعنی کوئی بھی واقعہ ہم استعمال کرتے یہ لکھتے ہیں، تو اس کے آخر میں اور شروع میں یہ دو قوسین استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واوین، یعنی اگر کوئی مقولہ ہوگا، جب بھی مقولہ کسی جملے میں استعمال کریں گے تو دو واو ایک طرف سے اور دو واو دوسری طرف سے ڈالے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم واوین اردو زبان میں واوین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دو نقطے اور ایک ڈیش ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیل، یعنی کوئی بھی ہم لکھیں گے اور اس کی تفصیل لکھیں گے آگے، یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسم لکھیں گے اور اسم کے آگے ہم اسم کی تعریف لکھتے ہیں، لیکن یہ علامت آگے ڈالتے ہیں، یعنی اسم لکھیں گے اس کے بعد یہ علامت لکھیں گے اور اسی کی تفصیل آگے لکھیں گے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی عام انسان یا شخص، جگہ وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ کچھ علامات ہیں جن کو ہم رموز اوقاف یا گرامر کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ اپنی اردو کتاب دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پر پورا غور کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ یاد بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔